چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں حیض اور نفاس کے تعلق سے. ٹھیک ہے, اب اس کے تعلق سے چند چیزیں ہیں, مختصر سے بیان کروں گا میں. کچھ چیزیں رمضان کے یعنی روزوں کے متعلق کچھ چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم تب دیکھیں گے. حیض یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, یہ عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے. حیض کی تعداد مقرر نہیں ہے دنوں کی, یہ ہیریڈیٹی کے اکارڈنگلی ہو سکتا ہے. تو اس کے تعلق سے پہلے میں چند باتیں آپ کو بتا دوں. تو مرد بالغ ہے یعنی اڈلٹ ایج میں آ گیا ہے, اس کی پہچان شریعت نے کیا بتائی ہے؟ اگر اس کو احتلام ہو جائے یعنی منی کا خارج ہونا, تو سمجھ جائیے اب وہ اڈلٹ ایج میں آ چکا ہے, وہ بالغ ہو چکا ہے. اب بلوغت کے تمام جتنے بھی رولز ریگولیشن ہیں, قوانین اس کے اوپر جو ہے لاگو ہونے والے ہیں. تو تھوڑا اس نے اس بات کو سمجھنا. عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے شرط ہے حیض کا آنا. حیض آ جائے مطلب وہ بالغ کاؤنٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہے, چلیے اب یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو حیض کا جو معاملہ ہے کہ یہ ایک خون ایک عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے. یہ 3 دن, 5 دن, 7 دن, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہے نسل سے, یعنی ہیریڈیٹری ہوتا ہے کسی کو, آب و ہوا انوائرمنٹ سے بھی چینج ہوتا ہے یہ, اور اس کے اور بھی میڈیکل ریزنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے تو ہر عورت کے لیے یہ اس کی مدت الگ الگ ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں یاد رکھنا ہے آپ کو, ضروری نہیں ہے کہ جس مہینے کی تاریخ کو یہ حیض شروع ہوا ہے اگلے مہینے بھی اسی تاریخ کو ہوگا. یہ کچھ دن پیچھے بھی جا سکتا ہے, کچھ دن آگے بھی جا سکتا ہے, کیونکہ یہ غذائیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, جو فوڈ ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے نسائی کی, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو, اور جب یہ چلا جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ نسائی کی حدیث ہے. حیض کی حالت میں ایک عورت کے لیے نماز معاف ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش کے طور پر اس چیز کو رکھا ہے, وہاں اس کے لیے ایک راحت اور آسانی بھی کی کہ اس کو نماز معاف ہے. ٹھیک ہے, غور سے سنیے, علم کی باتیں ہیں. تو کہا کہ اس کے لیے نماز معاف ہے, لیکن روزہ معاف نہیں ہے. پتہ آپ کو, حالت حیض میں روزہ تو نہیں رکھنا ہے, لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہے, قضا کرنا پڑے گی, لیکن نماز معاف ہے. چلیے, حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں. یہ بات یہاں کیوں کی جا رہی ہے؟ پرانے زمانے میں, اس زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جہالت کے طور پر, اور آج بھی ہمارے آس پاس جو قوم بستی ہے نا, پتہ ہے آپ کو, ان کے نزدیک بھی ایک عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو اس کو پورا کا پورا ناپاک سمجھتے ہیں. اسلام ایسا نہیں بولتا ہے. مطلب اس کو کچن میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے کھانا بنانے نہیں دیا جاتا ہے, اور اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے اطراف میں آپ جو سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اسلام نے اس چیز سے منع کیا. حائضہ کے ہاتھ کا کھانا یا اس کے ہاتھ سے اپنے خاوند کا سر کا دھونا, خاوند کو کنگھی کرنا, یہ تمام چیزیں جائز ہے. حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تو میں جس برتن سے پانی پیتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس برتن سے پانی پیتے. میں جس ہڈی کا گوشت کھاتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بچا ہوا گوشت اسی سے آپ کھاتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے چھوتے بھی تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ نے پانی پیا جس گلاس سے حالت حیض میں, اللہ کے رسول نے اسی سے پانی پیا, تاکہ یہ تربیت ہے قوم کے لیے, امت کے لیے, بتانے کے لیے کہ عورت جو حیض سے ہے اس کا پیا ہوا پانی جھوٹا یا ناپاک نہیں ہوتا ہے, اس کا کھایا ہوا بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ سب معاملہ چلتا تھا جو آج بھی دوسری قوموں میں باقی ہے. اسلام نے اس سے منع کیا. ٹھیک ہے, صرف مرد اور عورت حیض کی حالت میں وہ تعلق قائم نہیں کریں گے, یعنی سیکشل انٹرکرس جو ہوتا ہے وہ اس حالت میں نہیں کریں گے, لیکن اس کے علاوہ بات کرنا, ٹچ کرنا, کھانے پینے کا چیزوں کا آپس میں شیئرنگ کرنا, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جائز ہے, درست ہے. اسلام نے اس کی کہیں بھی ممانعت یعنی منع نہیں کیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اس سے اللہ کے رسول کی ازواج زندگی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تعلقات فیملی سے کیسے تھے. آپ ایک اچھے ہسبینڈ بھی تھے. دیکھیں آپ, بیوی نے جو پانی پیا اس کا جھوٹا اللہ کے رسول پی رہے. اپنے پاس ہوتا ہے کہ ایسا؟ الٹا اپنے پاس مرد نے پیا تو اس کا جھوٹا عورت نے پینا ہے نا. یہ ٹینڈنسی ہمارے اندر کہاں سے آ گئی؟
آزو بازو کی قوموں سے، ہے نا. اللہ کے رسول کا بیسٹ ایگزامپل ایک اچھے ہسبینڈ کہ آپس میں ازواج زندگی، فیملی ان کی جو لائف ہے کتنی اچھی تھی. آپ ایک اچھے باپ بھی تھے. حضرت فاطمہ کے پاس جب بھی جاتے آپ اپنے پاس بلا کر بٹھاتے، ان کی پیشانی کو چومتے، بیٹی ہے نا، کتنے ان سے بات چیت کرتے، وقت نکالتے ان کے لیے. آپ ایک اچھے نانا بھی تھے. حسن حسین آپ کے ساتھ کھیلتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے سجدے میں تو آپ کے گردن پر آ کر بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے. پھر آپ کی نواسی، آپ اس کو اپنے گود میں لے کر پوری نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھار وہ آ جاتی اور روتی تو آپ اس کو گود میں لیتے، ایک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے. جب رکوع سجدے میں جاتے تو اس کو نیچے بٹھا دیتے، رکوع سجدہ کرتے، پھر اٹھتے ٹائم گود میں لے لیتے، عبادت کرتے تھے گود میں لے کر. تو اللہ کے رسول ہر اپنے لائف کے جتنے بھی آپ کے پارٹ تھے، یعنی جتنے بھی آپ کے رشتے تھے، آپ نے اس کو بخوبی نبھایا. اس لیے پورے قیامت تک آنے کے لیے، قیامت آنے تک ہمارے لیے اللہ کے رسول کیا ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے، ایک اچھے کمانڈر ہے، ایک اچھے باپ، ایک اچھے شوہر ہے. ٹھیک ہے. چلیے، تو اللہ کے رسول کی ایک اچھا، اللہ کے رسول کی جو پرسنل لائف ہے، یہ کھانے پینے کے تعلق سے جو بات کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے نا. ہم کو ہر چیز سیکھنا ہے تو اللہ کے رسول سے سیکھنا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کتنا پیار محبت سے رہتے تھے. لیکن یاد رکھیے ان کا یہ پرسنل معاملہ تھا، نہیں تو کوئی ہسبینڈ وائف کھلے میں سب کے سامنے لے رہے اپنی ہڈی دوسرے کو دے رہے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ درست نہیں ہوگا نا، صحیح نہیں ہوگا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذاتی زندگی ہمارے سامنے کیوں پیش کی ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بوسہ کیا کرتے، آپ جو ہے چھوتے بھی، جبکہ ان کی ازواج یعنی ان کی بیویوں میں سے کوئی بیوی جو ہے حیض سے ہوتی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حالت حیض میں عورتوں سے نفرت کرنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، کھانے پینے کے معاملے میں ان کو علیحدہ رکھنا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حالت حیض میں سیکچول انٹرکرس، ہسبینڈ وائف کا آپس میں ملنا، میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا، یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بہت سارے میڈیکل ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. سائنس بولتی ہے ڈیورنگ مینسس سائیکل اگر ہسبینڈ وائف انٹرکرس کرتے ہیں اور اس وقت اولاد وجود میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن پر اس کا اثر ہو، دماغ پر. یہ کئی وجہ میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. چلیے، حائضہ عورت طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. ایک عورت حج کے لیے گئی اور اس کو حیض آ گیا تو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ پورے کریں گی، صرف خانہ کعبہ کا جو طواف ہے 7 چکر جو لگانا ہے وہ نہیں کریں گی، وہ باقی وہ تمام ارکان کر سکتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے. میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہٰذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف مت کرو، باقی سارے ارکان ادا کرتی رہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھیں گی نہ روزے رکھیں گی، لیکن نماز معاف ہے لیکن روزے کی قضا ہے. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ باقی کیوں نہ ہو. ایک عورت روزے سے ہے، پورا دن روزہ رکھا ہے، مغرب کا وقت ہونے میں بس 5 منٹ ہے اور حیض آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، مطلب اس کو قضا کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزے کی قضا واجب ہوگی. وہ افطار کریں گی، کھائیں گی، پیئیں گی، سب کریں گی، لیکن اس کو قضا واجب رہیں گی. حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں ہے.
حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو وہ نماز نہ پڑھے نہ روزہ رکھے؟ ہم نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کی یہی تو دین میں کمی کی وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے وہ بہت ساری نیکیوں میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے صحابیات ان حالت میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھتی تھی، حالانکہ نماز ان کو کم پڑھنے کو مل رہی ہے۔ پتہ ہے وہ اس حالت میں کیا کرتی تھی؟ وہ اس حالت میں ان کی جو بہنیں جو دوسرے صحابیات نماز پڑھ سکتی ہے، جن کو حیض نہیں ہے، یا جو روزے رکھتی ہے یا دوسرے نیکی کے کام کر سکتی ہے، یہ ان کی اس میں مدد کرتی تھی، کیونکہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی اس نیک کام کرنے کے برابر ہے۔ تو نیکی کے راستے بہت کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کرنے والے کے لیے بس ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے ہم اور بھی باتیں آگے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے، اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر لے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کے بغیر روزہ رکھ لیتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی فرمایا۔ مطلب یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے دو لوگوں کے پاس، یہ لوگ حضرت ابو بکر، تو اس کا جواب یہی ملا کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ غسل نہ کر سکے، پھر آپ جنابت کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو اور سحری کا وقت آ جائے تو سحری کر لو، روزہ رکھ لو اور پھر اس کے بعد غسل کر لو، پھر نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا حل ہے، سلوشن۔ کپڑے پر حیض کا خون داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جاتا تو غسل کے بعد ہم اس خون کے کپڑے کو دھو لیتے، اور پانی نہ ہوتا تو سوکھ جاتا وہ خون، اس کو کھرچ دیتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پانی کی بہت کمی تھی عرب میں، آپ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا اس کو دھو لیتے یا کھرچ دیتے اور اس کو استعمال کرتے، بعد میں اس کو ری یوز وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالت حیض میں مسجد میں رکنا درست نہیں ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، دعا کرنا سب جائز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں۔ آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مطلب جسم عورت کا ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ جائے نماز لے کر دے سکتی ہے، وہ جو ہے جائے نماز پر بیٹھ سکتی ہے، دعا بھی کر سکتی ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح جو ہے حیض کا خون نہ لگے تو حیض کے کپڑے پاک رہتے ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے کو حیض کا خون ٹچ نہیں ہوا ہے، وہ کپڑے پاک ہے، آپ اس کو بغیر دھوئے بھی استعمال بعد میں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھنی کسی دوسری عورت کو نماز کے لیے دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ ایک عورت حیض سے، اس کے پاس دوپٹہ اویلیبل ہے، دوسری عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے، اس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے تو وہ اپنا دوپٹہ اس کو دے سکتی ہے۔ یہ دیکھیے تمام چیزیں حدیثوں میں موجود ہے، ضرورت ہے پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے، اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ مطلب اللہ کے رسول جس چادر پر کھڑے رہ کر رات میں نماز پڑھتے، اس چادر کا کپڑا میرے جسم کو لگا رہتا، میرے اوپر آتا اور اللہ کے رسول نماز پڑھتے۔ اس طرح ایک حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے، کیونکہ آپ کا کمرہ چھوٹا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، گھر بہت چھوٹا سا تھا، 11 ہاتھ کے برابر۔ حضرت عائشہ سوئی ہوئی رہتی اور آپ کے پیر آپ کے سجدے کے قریب ہوتے، تب بھی نماز ہو جاتی۔ مطلب آپ نماز پڑھ رہے اور کوئی شخص آپ کے سامنے سو رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف نماز میں سامنے سے جانے سے منع کیا گیا ہے، اور عورت اگر سامنے سے جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔
اس کے وجوہات اور بھی ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ چلیے، حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے عجلت اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کوئی عورت اگر حیض سے پاک ہو گئی تو بے وجہ دیری نہیں کرنا غسل کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی ایک عورت عصر کے وقت وہ پاک ہو چکی ہے، حیض ختم ہو گیا، اس کو فوراً غسل کر کے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں سوچنا ہے کہ جان دو اب کہاں غسل کرتے، صبح میں کریں گے۔ آپ کی عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، فجر کی 4 فرض نمازیں آپ نے چھوڑ دی، اور نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، مجبوری کے تحت عصر کے وقت پانی گرم کرنے، تیاری کرنے میں وقت نکل گیا، مغرب آ گئی، پہلے عصر کی قضا کریں گے آپ غسل کرنے کے بعد، اس کے بعد مغرب پڑھیں گے۔ نماز فوراً آپ کو غسل کرنا ہے، تاخیر بے وجہ نہیں کرنا ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نماز ادا کرنی چاہیے۔ خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کے پاس انہوں نے ایک ڈبیا بھیجی جس کے اندر ایک روئی تھی، یعنی کاٹن تھا، جس میں ابھی کچھ زردی باقی تھی، یعنی وہ حیض کا خون تھا، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ کیا کرو۔ اسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنے کی بات بتائی گئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے مطلب دونوں کے خون کو کیسے پہچانے کہ حیض کا خون ختم ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کے لیے انہوں نے شرط بتائی کہ جب زردی ختم ہو جائے، پیلا پن، اس کے بعد بھی اگر کوئی مائع لکوڈ نکلتا ہے مطلب وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس کے بعد تم جو ہے پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، اس سے پہلے نہ کرو۔ جب تک زرد خون نکلتا رہے تو تب جو ہے وہاں پر جو ہے غسل نہ کرو، تھوڑا انتظار کرو اس کو پاک ہونے کا، صاف ہونے کا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ چلیے، حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کی اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پا لے، اس وقت وہ نماز اسے ادا کر لینی چاہیے۔ حدیث ہے ابو داؤد کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ، اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب حاصل کر لیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مطلب آپ کو اتنی جلدی کرنا ہے غسل میں پاکی حاصل ہونے کے بعد حیض کے، کہ اگر ایک رکعت بھی ملتی ہے آپ کو، اس زمانے میں عورتیں جماعت سے پڑھتی تھی نماز، اپنے انڈیا پاکستان میں یہ نہیں ہے، حل مسجدوں میں عورتوں کے لیے الگ سے انتظام اپنے پاس نہیں ہے، تو یہاں تک کہا گیا کہ جلد سے جلد پاک و صاف ہو کر غسل لے کر نماز کے لیے پہنچو، چاہے ایک رکعت ایک سجدہ کیوں نہ مل جائے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے مردوں کے لیے بھی، امام اگر سجدے کی حالت میں جا کر، سجدے کی حالت میں آپ نے ملنا ہے، امام جس حالت میں آپ کو جا کر مل جانا ہے، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں نا، امام صاحب دونوں سجدے کر کے جب کھڑے رہیں گے یا بیٹھیں گے تب اپن جا کر ملیں گے۔ آپ نے ایک سجدہ چھوڑ دیا، آپ نہیں جانتے کہ اس سجدے میں اللہ نے سب کی مغفرت لکھی ہو۔ جس حالت میں امام ہے جا کر مل لو۔ ہاں، آپ کو رکعت نہیں ملیں گی، اس کے لیے آپ کو رکوع سے پہلے شامل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو رکعت تو نہیں ملی، لیکن آپ کو اس حالت میں جا کر فوراً نماز میں مل لینا ہے جس حالت میں امام ہے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے بعد میں ری یوز کیا جا سکتا ہے غسل کے بعد۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلے اچھی طرح کھرچ دے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے اور پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اس زمانے میں پانی کی کمی تھی، اس لیے جو خون لگ کر سوکھ جاتا تھا تو اس کو کسی رف چیز سے وہ کھرچتے تھے رگڑ کے، جس سے اس کے پارٹیکلز نکل جاتے تھے بہت سارے، پھر کم پانی میں وہ صاف ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل تو ڈٹرجنٹ ہے، بہت سارے اینٹی سیپٹک ڈس انفیکٹنٹس ہے، جس سے آپ اس کو آسانی سے
دھو سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے تھا. ٹھیک ہے. چلیے آج بھی ویسے چاہے تو کیا جا سکتا ہے. چلیے غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو. اس حالت میں مطلب آدمی کا اس سے صحبت کرنا، سیکشول انٹرکرس یعنی ریلیشن قائم کرنا ہسبینڈ وائف کا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے. جب حیض ختم ہونے لگے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا ہے. یہ طویل حدیث ہے، مختصر سے بیان کر دوں میں آپ کو. ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جو ہے ریلیشن قائم کیے، 4 گرام سونا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. گناہ ہے، اس کا کفارہ ہے، بدلہ. اور وہ حیض سے پاک ہو گئی تھی لیکن غسل نہیں کیا، اس سے پہلے اس نے اس کے ساتھ ریلیشن قائم کیا. 2 گرام نصف دینار مطلب 2 گرام سونا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ گنہگار ہوگا. یہ اس کا کفارہ ہے، اس کا بدل. ٹھیک ہے. چلیے حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت پڑھ سکتی ہے. حضرت ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو حرج نہیں. بخاری کی حدیث ہے. ایک آیت سے مراد آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے. کوئی ایک آیت پڑھ سکتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پورا قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ حدیث سے. حالت حیض میں آپ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ذکر و اذکار تو آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ارے بھائی یہ تو آپ کا پروٹیکشن ہے نا، کیونکہ حالت حیض میں آپ ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں شیطان آپ پر زیادہ حاوی ہوتا ہے، تو آپ کو دعائیں تو کرنا پڑیں گی نا. کچھ لوگ اتنا اس سے دور ہے، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے. 90% یا 95% عورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حالت حیض میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کچھ نہیں بولتی ہے، اذان کا رپلائی نہیں دیتی ہے، دعائیں نہیں کرتی ہے، کچھ نہیں کرتی ہے، تفسیر نہیں پڑھتی ہے. قرآن پڑھنا منع ہے لیکن تفسیر کا کچھ حصہ اگر مل جائے آپ کو تو پڑھ سکتے ہیں. موبائل میں ایپ ہے کوئی قرآن کی تفسیر، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتے. اپنے تاریخ کی جو اسلامی کتابیں ہیں، کوئی اسلامک ٹاپک پہ بک ہے، حیض کے مسائل لے لو، وہ بک ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. تو یاد رکھیے قرآن کا پڑھنا منع ہے لیکن آپ دیگر اسلامی کتابیں پڑھ سکتے ہیں حالت حیض میں. چلیے حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے کے ذریعے پکڑے. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لیے بھیجے. وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لے کر آئی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مطلب قرآن مجید کسی چیز میں رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر کا حصہ کپڑا پکڑ کر وہ اس کو لے کر آئی تھی. مطلب ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے قرآن کو، کسی کپڑے کے ذریعے سے، گلوز کے ذریعے سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. ڈائریکٹ حائضہ عورت قرآن کو ٹچ نہیں کریں گی. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا تو کیا بولتے ہیں کیوں ایسا، اس کی وجہ، ریزن. تو کچھ چیزوں کی وجہ قرآن اور حدیث نے بتائی اور کچھ چیزوں کی وجہ نہیں بتائی. یہاں پر مقصد ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت. جیسا ہوتا ہے نا کبھی آپ کے والد کو پانی کی پیاس نہیں لگی لیکن بچوں میں کمپٹیشن چلتا، ہم زیادہ سنتے ہیں نا، تو ابا کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ 1 گلاس پانی لے کر آؤ. پانی کی پیاس نہیں لگی نا، پھر بھی ٹیسٹنگ چیک کر رہے نا کون زیادہ سنتا. تو جو زیادہ فرما بردار رہتا فوراً دوڑتے ہوئے جاتا، پانی کا گلاس لے کر پانی لے کر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ احکامات جو نازل کیے ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کا اطاعت گزار بندہ ہے، کون اس کی بات مانتا ہے. اوکے، کیا سب لوگ جاگ رہے ہیں پیچھے والے؟ چلیے حیض کو روکنے والی ادویات، دوائیں وغیرہ کسی مجبوری کے تحت استعمال کی جا سکتی ہے لیکن اس میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. دوسرا، اس میں آپ کا کوئی میڈیکلی نقصان نہ ہو، جسم کو کوئی تکلیف یا نقصان سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو
تو کسی مجبوری کی وجہ سے ان دواؤں کو لیا جا سکتا ہے. جیسے کچھ جگہ علماء نے اجازت دی ہے. جیسے ایک عورت حج کے لیے گئی ہے اور حج جس ڈیٹ پر آ رہا ہے اسی ڈیٹ پر آس پاس اس کا حیض آتا ہے. اب اس اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, اتنی دور سفر کر کے گئے, اب حج نہیں ہو پائے گا. تو کچھ علماء نے اجازت دی کہ آپ ایسی گولیاں دوائیاں لے سکتے ہیں جو آپ کے حیض کے پیریڈ کو آگے لے کے چلے جائے. ہوتے ایسی دوائیاں آتی ہے, لیکن کہا کہ اس میں احتیاط برتے, آپ کے جسم کو تکلیف نہ ہو, نقصان نہ ہو. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں, سیف ہے میڈیسن, سیفٹی اس میں زیادہ ہے, تو آپ وہ گولیاں استعمال کر کے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی اجازت دی گئی ہے. دوران حیض عورت کو طلاق دینا منع ہے. حدیث طویل ہے, میں مختصر سا بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی بھی آدمی عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دے. کسی معاملے میں ان کی انبن ہو گئی, لڑائی جھگڑا ہو گیا, اب طلاق دینا چاہ رہا ہے, حالت حیض میں وہ طلاق نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر حیض کے تعلق سے یہاں پر کچھ احکامات ہیں. استحاضہ کے مسائل جو حیض سے ہے. جس خاتون کو استحاضہ ہو وہ پہلے اپنے ایام معلوم کر لے کہ کون سی تاریخ پر شروع ہوتے ہیں, کب ختم ہوتے ہیں اور کتنے دن کے ہوتے ہیں. ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ غسل کر کے معمول کے مطابق نماز ادا کریں گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت کا حیض جب آ جائے وہ نماز چھوڑ دے, اور جب حیض ختم ہو جائے تو نماز شروع کر دے غسل کرنے کے بعد. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو, یعنی حیض میں بے قاعدگی ہو, irregularity ہو, کبھی جلدی ہوتا ہو کبھی دیر سے ہوتا ہو, اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. ایک عورت کے حیض کے اندر irregularity سے کبھی جلدی آ جاتا ہے کبھی دیر سے آتا ہے, تو وہ اس کے خون کو دیکھ کر پہچانے. یہ لال زرد رنگ کا ہوتا ہے, لال زرد رنگ کا ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ کر پہچانے. اگر یہ رنگ کا خون نہ آنا بند ہو جائے مطلب حیض ختم ہو گیا, یا آنا شروع ہو جائے تو حیض شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. مستحاضہ مطلب حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کے مریض تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. سیاہ مطلب ڈارک ریڈ کی طرف ہوتا ہے, ایک دم کالا, بلیک کی طرف, ڈارک ریڈ, ایک دم گاڑھا بلیک, گاڑھا لال جس کو ہم کہیں گے, چاکلیٹی سے بلیک کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے, لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو. ایک دم خون جب ایک جگہ جم جائے تو کیسے دکھتا ہے نا, گاڑھے رنگ کا, تو یہ اس طرح سے دکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ جب یہ دکھے تو نماز نہ پڑھو. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو. یہ استحاضہ کا خون ہے, یہ ایک رگ سے نکلتا ہے. مطلب اگر اس میں لال پن میں چمک یعنی لائٹ ہو, ڈارک نہ ہو, یا کسی اور رنگ کا ہو, تو سمجھ جاؤ کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے, بلکہ ایک نس کے ذریعے وہ خون باہر نکلتا ہے. تو ایسی حالت اگر کسی کو ہو کہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈارک رنگ کا جو خون تھا وہ بند ہو گیا, لیکن ایک لائٹ رنگ کا وہاں پر جو زرد رنگ کا نکل رہا ہے, تو اس حالت میں وہ کیا کریں گی, غسل کر لیں گی, لیکن ہر نماز کے لیے الگ وضو جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا. چلیے, جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو, اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شروع کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے. اب ایک عورت ہے, ڈفرنس سمجھ میں نہیں آتا ہے ڈارک میں اور لائٹ میں, سیاہ میں اور لال میں, تو وہ کیا کرے, فرسٹ ٹائم اس کو جو حیض آیا تھا وہ کتنے دن کا تھا اسی کو حیض کا دن سمجھے, اور باقی کو کیا سمجھے, استحاضہ, یعنی وضو کریں گے ہر نماز سے پہلے, اور جب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر غسل کر کے اپنا ریگولر ہر نماز کے لیے الگ وضو کی ضرورت نہیں ہوگی. مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادت معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے. مستحاضہ مطلب جو حیض کا خون ختم ہو گیا, اس کے علاوہ کچھ خون نکلتا ہے, تو وہ اپنے تمام معاملات, قرآن کا پڑھنا, نماز پڑھنا, یہ تمام چیزیں وہ کر سکتی ہے ریگولر, جس طرح وہ ہمیشہ کرتی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے.
حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف میں بیٹھی، بخاری نے روایت کیا ہے، وہ استحاضہ تھی، مطلب حیض کا خون ختم ہو گیا تھا لیکن دوسرے رنگ کا خون نکل رہا تھا، اس حالت میں انہوں نے اعتکاف کیا. ٹھیک ہے، چلیے یہ بخاری کی حدیث ہے. غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے. کوئی عورت اگر مستحاضہ ہے یعنی حیض کا خون ختم ہو گیا ہے تو ہسبینڈ اینڈ وائف وہ ریلیشن اپنے قائم کر سکتے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، میں نے مختصر سا بیان کیا ہے، اس کو سٹاپ کر دیجیے.